لندن اردو وائس۔ آداب۔ گزشتہ سے پیوستہ مضمون کا آخری حصہ پیش خدمت ہے۔ مضمون کا عنوان ہے یہ کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ تحریر استاد محترم علی عباس جلال پوری صاحب۔ پیش خدمت ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ تمدن عالم کا یہ مطالعہ اس فکری مغالطے کو دور کرنے میں مدد دے گا کہ عمل تاریخ دولابی ہے یا یہ کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے۔ اس مطالعے سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ بنی نوع انسان کس طرح شعور کی بیداری کے ساتھ حیوانات کی صف سے جدا ہوئے اور عقل و فکر کی نشو و نما کے ساتھ وحشت و بربریت کے ادوار سے نکل کر زرعی دور میں داخل ہوئے۔ کس طرح زرعی انقلاب نے شکار کے عہد کا خاتمہ کیا۔ کھیتی باڑی نے انسان کو بستیاں بسانے پر مجبور کیا۔ اس نے شہر بسائے اور مملکت کی بنیاد پڑی۔ املاک کے تصور نے جہاں تمدن کی تاسیس کی، وہاں قلب انسان میں استبداد اور تغلب کے تخریبی جذبات کی پرورش کی، اور رفتہ رفتہ اس نے کمزوروں کو لونڈی غلام بنا کر ذاتی املاک میں شامل کر لیا۔ ہم جان جائیں گے کہ کس طرح زرعی انقلاب کے بعد عورت اپنے مقام رفیع سے گر گئی۔ سلاطین کے وجود میں شاہیت اور مذہب کا اتحاد عمل میں آیا، اور بادشاہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا سمجھا جانے لگا۔ وہ اپنے آپ کو آسمان یا آفتاب کا بیٹا ظاہر کرتا، جس کی اطاعت ہر شخص پر مذہباً فرض ہو گئی۔ اس طرح معبد اور تخت صدیوں تک ایک دوسرے کو سہارا دیتے رہے۔ بائیں ہمہ زرعی معاشرے میں شکار کے عہد کی بعض روایات عرصہ دراز تک باقی رہیں۔ ان میں سب سے زیادہ خوفناک روایت یہ تھی کہ طاقتور کمزور کے جان و مال پر متصرف یعنی قابض ہونے کا پیدائشی حق رکھتا ہے۔ ان تمام برائیوں کے باوجود زرعی معاشرہ شکار کے عہد کے آئلی نظام پر فوقیت رکھتا تھا۔ اس میں انسان، مذہب اور فنون لطیفہ کی تاسیس عمل میں آئی۔ سائنس کے انکشافات و ایجادات ہوئے جن کے طفیل انسان فطرت سے دہشت زدہ ہونے کی بجائے اس سے نبرد آزما ہونے کے منصوبے باندھنے لگا۔ سائنس نے اس کے اعتماد نفس کو تقویت دی اور اسے قدیم اوہام و خرافات سے نجات دلائی، جس سے وہ فطرت کے عناصر اور اجرام سماوی کی پوجا کرنے کی بجائے اس کی تسخیر پر آمادہ ہو گیا۔ زرعی معاشرہ 10,000 برس تک قائم رہا، تاں کہ 19ویں صدی میں صنعتی انقلاب برپا ہوا، جس نے اسے جڑوں تک ہلا کر رکھ دیا۔ صنعتی انقلاب کو برپا ہوئے صرف 150 برس گزرے ہیں، لیکن اس کے اثرات زرعی معاشرے میں ہر کہیں نفوذ کر چکے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کے نظام کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ صنعتی انقلاب کا آغاز انگلستان میں ہوا تھا۔ چند ہی برسوں میں اس کا شیوع یعنی ظہور تمام مغربی ممالک میں ہو گیا۔ جا بجا کارخانے کھل گئے۔ کلوں یعنی فیکٹریوں کی ایجاد نے صنعت و حرفت میں انقلاب برپا کر دیا۔ کارخانوں کے لیے کچے مواد کی ضرورت تھی یعنی را مٹیریل کی ضرورت تھی، اور مصنوعات کی فروخت کی منڈیاں درکار تھیں۔ چنانچہ مغربی اقوام نے ایشیا اور افریقہ پر بزور شمشیر قبضہ کیا۔ ملوکیت نے تجارت و کاروبار کو فروغ دیا تھا۔ تجارت کی توسیع نے ایک نئی قسم کی ملوکیت کو جنم دیا، جسے تجارتی یا اقتصادی ملوکیت کہا جا سکتا ہے۔ نو آبادیوں کی تقسیم پر مغربی اقوام میں چپقلش کا آغاز ہوا، جو 2 عالمگیر جنگوں پر منتہا ہوئی۔ یہ جنگیں بظاہر آزادی اور اخلاقی قدروں کے تحفظ کے لیے لڑی گئی تھیں، لیکن ان کے پس پردہ ملوکیت کا دیو پائے کوب تھا یعنی غالب تھا۔ صنعتی انقلاب کی روز افزوں اشاعت کے ساتھ ہر کہیں بڑے بڑے کارخانے قائم ہو گئے۔ کلوں نے یعنی فیکٹریوں نے دستکاریوں کا خاتمہ کر دیا تھا، اس لیے کاریگروں اور مزدوروں نے جوق در جوق کارخانوں کا رخ کیا۔ ایک دن میں مزدور اور کاریگر اپنی اجرت سے کئی گنا زیادہ قیمت کی جنس پیدا کرتا تھا، جس سے کارخانے داروں کو بے انتہا نفع ہونے لگا، لیکن کاریگر اور مزدور کی حالت بدستور زبوں رہی۔ وہ دن بھر کی محنت سے صرف اتنا کما سکتا جس سے اس کی ابتدائی ضروریات بمشکل پوری ہوتی۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ سرمایہ داروں اور مزدوروں میں کشمکش شروع ہو گئی۔ یہ کشمکش ابھی جاری ہے، لیکن طوفان کے پیش روت ان کے بتا رہے ہیں کہ نتیجہ کیا ہوگا۔ صنعتی انقلاب کے برپا ہونے سے شاہی استبداد کا خاتمہ ہو چکا ہے۔
جو 2-4 بادشاہ باقی بچ رہے ہیں ان کی حیثیت بھی شاہ شطرنج سے زیادہ کی نہیں ہے۔ جمہوریت کو ہر کہیں فروغ ہو رہا ہے، عوام بیدار ہو گئے ہیں اور ان میں اپنے حقوق کی طلب اور پاسبانی کا بے پناہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ سائنس کی ایجادات نے صنعتی انقلاب برپا کیا تھا۔ صنعتی انقلاب نے سائنس کی ایجاد و انکشاف کی رفتار کو تیز کر دیا ہے۔ چنانچہ گزشتہ 50-60 برسوں میں سائنس کو جتنی ترقی نصیب ہوئی ہے اتنی 50 صدیوں میں بھی ممکن نہ تھی۔ سائنس کی روشنی نے جہالت کی اتھاہ تاریکیوں کو چاک کر دیا ہے اور انسان پر بجلی کی کڑک کے ساتھ یہ انکشاف ہوا ہے کہ سائنس کی برکات سے وہ اپنے سیارے کو جنت میں تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ صدیوں کے صدم رسیدہ اور مقہور عوام آزادی کا سانس لینے لگے ہیں۔ صنعتی انقلاب کا نتیجہ یہ ہے کہ عورت مرد کی غلامی سے آزاد ہو گئی ہے۔ آزادی نسواں نے کثرت ازدواج کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اب عورت مرد کی تفریح تباہ کا سامان نہیں رہی بلکہ اس کی برابر کی شریک حیات بن گئی ہے۔ صنعتی انقلاب کے بعد علوم و فنون کی اشاعت کے بے شمار امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ اب تحصیل علم پر کسی خاص طبقے کا اجارہ نہیں ہے۔ صنعتی انقلاب کے بعد علوم و فنون کی اشاعت کے بے شمار امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ اب تحصیل علم پر کسی خاص طبقے کا اجارہ نہیں رہا۔ عوام بھی چشمہ علم سے فیض یاب ہونے لگے ہیں۔ جس طرح زرعی انقلاب نے شکار کے عہد کی قدروں کی تنسیخ کی تھی، اسی طرح صنعتی انقلاب کے شیوع یعنی صنعتی انقلاب کے ظہور سے زرعی معاشرے کی قدریں بدلتی جا رہی ہیں، اور جب آئندہ صدیوں میں دنیا بھر کے ممالک میں صنعتی معاشرہ قائم ہو جائے گا تو یہ لازماً اپنے لیے نئی سیاسی، اقتصادی، عمرانی، علمی و فنی قدروں کی بھی تخلیق کرے گا۔ معاشرے کی خارجی تبدیلیوں کو تو صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے، لیکن داخلی تبدیلیاں نامحسوس طور پر رونما ہوتی ہیں۔ مثلاً عہد بربریت میں جب نظام معاشرہ مادری تھا یعنی میٹریاکل تھا تو عورت قبیلے کا محور و مرکز سمجھی جاتی تھی، بیٹے اس کے نام سے پہچانے جاتے تھے اور مرد کی حیثیت محض فروئی اور ضمنی تھی۔ زرعی انقلاب کے بعد پدری یعنی پیٹریاکل نظام معاشرہ قائم ہوا تو مرد کو سیادت حاصل ہو گئی یعنی برتری حاصل ہو گئی، اور عورت بھیڑ بکری کی طرح ذاتی املاک بن کر رہ گئی۔ صنعتی معاشرے کے قیام سے یہ صورتحال بدل جائے گی اور عورت کو اپنا کھویا ہوا مقام حاصل ہو جائے گا۔ تاریخ کے اس مرحلے پر قیاس آرائی سے کام لینا قبل از وقت ہے، لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ نئے معاشرے میں زرعی معاشرے کی اخلاقی اور عمرانی قدریں باقی و برقرار نہیں رہ سکیں گی۔ تصریحات مذکورہ سے اس حقیقت کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا کہ تاریخ نوع انسان کی حرکت دو لابی نہیں ہے، یعنی تاریخی عمل ایک دائرے میں چکر نہیں لگا رہا بلکہ خط مستقیم پر ارتقا پذیر ہے۔ انسان کا دور وحشت اس زمانے سے یقیناً بہتر تھا جب اس کے آباء و اجداد درختوں پر بسیرا کرتے تھے، اور بربریت کا دور وحشت کے زمانے سے بہتر ثابت ہوا کہ اس میں آگ دریافت کر لی گئی تھی اور دھاتوں کا استعمال رواج پا گیا تھا۔ زرعی انقلاب کے بعد جو معاشرہ صورت پذیر ہوا وہ ہر لحاظ سے دور بربریت سے افضل و برتر تھا۔ اسی طرح صنعتی انقلاب کے بعد انسان پورے اعتماد سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ترقی کے اس کٹھن سفر میں بے شک انسان کو خطرات اور ناکامیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے، لیکن انسان بہر صورت اپنی روشن منزل کی طرف برابر قدم بڑھاتا رہا ہے۔ زرعی نظام معاشرے کے بعد صنعتی معاشرے کا قیام اتنا ہی لازمی ہے جتنا کہ دور وحشت کے بعد دور بربریت اور دور بربریت کے بعد زرعی معاشرے کا قیام لازم تھا۔ تہذیبیں مٹتی رہتی ہیں، تمدن دم توڑتے رہتے ہیں، لیکن ان کی ترقی پرور اور حیات افروز روایات ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ عمل ارتقاء کی مزاحمت کی جا سکتی ہے، اس کی رفتار کو سست کیا جا سکتا ہے، لیکن اسے کسی خاص مرحلے پر روک دینا تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔
نئے موضوع نئے مضمون کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. آداب.